ربیع الثانی ربیع الغوث کا بابرکت مہینہ، جس کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور کل آنے والا دن وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن کو حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات نے اس موضوع پر گفتگو سماعت کی کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جس طرح آپ کی نبوت کا فیض عام ہے، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا فیض بھی عام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ولیوں کے اندر ایسا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے یہ بھی سماعت کیا کہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان تمام سلاسل میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض موجود ہے۔ آج جو بھی جس سلسلے کے اندر بھی مرید ہو وہ حقیقت میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بنتا ہے۔ اور آج جس پیر نے بھی کسی کو اپنا مرید بنانا ہے، اس نے شجر غوثیت کے سائے میں بیٹھ کر بنانا ہے، یعنی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شجر کا سایہ مان کر پھر اس فیض کو اس نے آگے بڑھانا ہے۔ تو قیامت تک آپ کے مریدین کے اندر بھی ویسے ہی اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں شان اولیاء کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور اس حقیقت کو ان مختصر دلائل کی روشنی میں واضح کرنا ہے کہ آج جس وقت وہ جہنم کا وہ مرزا جو آج کل جس کی بکواسات بند ہیں، وہ بڑے دھڑلے سے یہ کہا کرتا تھا کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اور اس نے یہ باقاعدہ نعرہ اپنا بنایا ہوا تھا کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ یعنی اس انداز میں اولیاء کی توہین اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بڑے بڑے اولیاء، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامات جو علماء نے بیان کی ہے، تو وہ کلپ باقاعدہ ان کا چلا کر پھر اس پہ ہنستا اور مذاق اڑاتا اور یہ کہتا کہ یہ دیکھو یہ کہانی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو وہ کہانی کہہ کر کہ یہ ان کے ماننے والوں کی من گڑت کہانی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک مرغی کاٹ کر اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے ہاتھ پھیرے تو وہ زندہ ہو جائے؟ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت جب بیان کی جاتی ہے کہ آپ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو جو روزے کا وقت ہوتا سحری سے لے کے افطاری تک، تو آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر سحری سے پہلے اور سارا دن پھر دودھ نوش نہ فرماتے، اور افطاری کے بعد پیتے۔
تو اس میں بھی مرزا کہتا ہے کہ پہلے دن کا بچہ یا پیدا ہونے والے بچے کو کیسے پتا کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تو یہ محض کہانیاں ہیں، لیکن میں بھی آج کے جمعۃ المبارک میں 3-4 کہانیاں ہم بھی سنائیں گے، اور وہ کہانیاں ایسی ہیں کہ جن کا رد مرزا تو کیا مرزے کا باپ بھی ان کا رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کہانیاں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو مرزے کی ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں، اور ان کا رد کوئی بھی مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی کہانی قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا کہ جس کے بارے میں تفسیر ساوی کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ وہ بندہ کان رجلا صالحا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا وہ نبی نہیں تھا، رجلا صالحا وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، ایک بابا تھا بنی اسرائیل کا۔ اب اس بابے میں کمال کیا تھا؟ تو تفسیر ساوی کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس نے ایک گائے پال رکھی تھی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی سورت فاتحہ کے بعد جو سورت ہے سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ اسی گائے کے نام پر ہے جو گائے عام نہیں تھی، ایک بابے کی گائے تھی۔ اللہ کو اس گائے سے پیار اتنا تھا کہ اس کے نام پہ پوری سورت رکھ دی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اب وہ رجلا صالحا اللہ کا نیک بندہ تھا، جس وقت اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس کی گائے نے ایک بچہ دیا جو مؤنث تھا، بچڑیا تھی، یعنی گائے کا مؤنث وہ بچہ تھا۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے سہارے پر، اور اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میرا یہ جو بیٹا ہے، ایک بیٹا تھا، کہا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ گائے کا جو بچہ ہے اس وقت تک جنگل میں موجود ہوگا، اسے کوئی بھیڑیا نہیں کھائے گا، یہ بھی غیب کی خبر تھی۔ جب بچہ بڑا ہوگا تو یہ گائے کا بچہ گھر بیٹھ کے یہ بچہ اسے آواز دے گا، اللہ کے حکم سے یہ بچہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب وہ گائے جو اللہ کے ایک ولی کی صحبت میں رہی، اس کا جو بچہ تھا اس میں یہ کمال آیا۔ جب وہ بچہ بھی چھوٹا تھا، اللہ کا ولی اسے جنگل میں چھوڑ آیا۔ ادھر جس وقت اس اللہ کے ولی کا بیٹا بڑا ہوا تو ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے ایک گائے کا بچہ جو جنگل میں اسے چھوڑا تھا، اب تو چونکہ بڑا ہو چکا ہے تو تو گھر بیٹھ کے اسے آواز دے، اسے پکار، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ اب تفسیر ساوی میں ہے اس نے گھر بیٹھ کے اس کو بلایا تو وہ بچہ اس کی آواز پہ وہ جو بچڑیا تھی وہ اللہ کے حکم سے اس کے پاس پہنچی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ گائے کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ تو اللہ اس مردے کو جو بنی اسرائیل کا آگے وہ مردہ زندہ ہونا تھا تو اللہ خود بھی تو زندہ کر سکتا تھا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بچڑے کے گوشت کے ٹکڑے کے بغیر زندہ کر سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال دکھانا چاہتا تھا کہ میرے ولیوں کی شان کتنی ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کی شان بتانا چاہتا تھا۔ اب اس گائے کو جس وقت وہ جنگل سے بچہ لے کے آیا تو گائے بولی۔ آج پہلے دن کا بچہ اگر کرامت کے طور پہ ہم کہیں کہ فلاں پہلے دن کا بچہ بول پڑا تو مرزا اور اس کی ذریت انکار کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر حدیث میں ہے جس وقت وہ بچہ اس گائے کے بچے کو بچڑیا کو لے کے آ رہا تھا
تو وہ گائے بول کے اس نے کہا، کہنے لگی ارکب علی ظہری، میرے اوپر سوار ہو جا، میرے اوپر، گائے بول کے کہتی ہے میرے اوپر سوار ہو جا۔ تو وہ کہتا ہے ان امی لم تأمرنی بالرکوب، میری ماں نے منع کیا تھا کہ اس گائے پہ سوار نہیں ہونا، تو میں اپنے ماں کا حکم مانوں گا، تو اگرچہ بول رہی ہے، اگرچہ تیرا بولنا بڑا تعجب کی بات ہے، لیکن میں ماں کا کہا مانوں گا، سوار نہیں ہوں گا۔ اب گائے کیا کہنے لگی؟ اس نے کہا لو رکبت علی ظہری، اگر تو میرے اوپر سوار بھی ہو جاتا تو میں اپنے اوپر سوار ہونے کی تجھے قدرت نہ دیتی، میں سوار نہ ہونے دیتی، اگر تو سوار ہوتا بھی تو میں تجھے نیچے گرا دیتی، تجھے سوار نہ ہونے دیتی۔ پھر وہ لے کر جب ماں کے پاس آیا تو ماں نے کہا کہ جاؤ اسے بازار میں بیچ آؤ۔ واقعہ طویل ہے، پہلے کہا کہ اتنے درہم کا بیچنا اور مجھ سے پھر آ کے مشورہ کر لینا۔ وہ بچہ اس گائے کو بازار میں لے کے جاتا ہے، رب ذوالجلال ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بازار میں بھیجتا ہے، وہ اس سے زیادہ بھاؤ جتنا ماں نے بتایا ہوتا ہے فرشتہ ڈبل لگاتا ہے، لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر، فرشتہ کہتا ہے نہیں، ماں کے مشورے کے بغیر مجھ سے ڈبل لے لو۔ بچہ کہتا ہے نہیں، مشورہ کے بغیر میں نہیں بیچ سکتا۔ اگلے دن پھر بیچنے آتا ہے، ماں پھر ڈبل قیمت بتاتی ہے، اللہ کا وہ فرشتہ اس سے بھی ڈبل قیمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ ماں کے مشورے کے بغیر بیچو۔ وہ بندہ کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ نہیں، اگرچہ تو ڈبل ٹرپل قیمت بھی دو، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں نہیں دوں گا۔ تیسرے دن ماں بھی پہچان گئی کہ وہ ہر روز آنے والا کوئی عام نہیں، اللہ کا فرشتہ ہے، اور ماں نے کہا کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو بار بار تیرے پاس آ رہا ہے، آج وہ آئے تو اس سے یہ پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو جب پوچھا تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، مشورہ یہ ہے کہ اس کو نہ بیچو، بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہوگا تو اس قاتل جب اس کا ڈھونڈا جائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو رب ذوالجلال اپنے نبی حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ایک گائے اس کو ذبح کرو، پوچھا جائے گا کہ گائے کیسی ہو، تو وہ ساری نشانیاں اللہ وہ بیان کرے گا جو اے بچے تیری گائے میں پائی جاتی ہے۔ تیری گائے کو وہ خریدنے آئیں گے بنی اسرائیل والے، تو تم اس کی قیمت پتہ کیا لگانا، تم اس کی قیمت لگانا کہ گائے ذبح کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا بھرا جائے وہ اس گائے کی قیمت ہے۔ اب وہ کہا کہ نہ بیچو۔ اب جس وقت بنی اسرائیل کا وہ بندہ قتل ہوا جس کو اس کے چچا زاد نے قتل کیا تھا، معاملہ وہاں بھی عورت کا تھا، تو وہ قاتل خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا کہ اس کا قاتل ڈھونڈا جائے تاکہ شک نہ پڑے، قاتل ڈھونڈا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک گائے لاؤ۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، وہ اس کی صفات کیا ہو۔ وہ جیسے جیسے پوچھتے گئے رب ذوالجلال اس کی صفات بیان کرتا گیا۔ یہ پورا قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اس کا مضمون موجود ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، اس پہ کسی نے سواری نہ کی ہو، اس گائے کو ذبح کیا جائے۔ وہ گائے ذبح کی گئی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، وہ آگے مفسرین نے کہا کہ وہ زبان تھی، کسی نے کہا کہ دل تھا، کسی نے کہا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، فرمایا یہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، وہ گائے جو اللہ کے ولی کی صحبت میں رہی، آگے اس سے پھر بچہ پیدا ہوا، اب یہ جو گائے بڑی ہو چکی ہے، ذبح ہو چکی ہے، اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ولی مردہ زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ وہ بابا ہے،
حضور کے امت کے بابوں کی بات نہیں، یہ حضرت موسیٰ کی امت کا ایک بابا، اس نے زندہ نہیں کیا، اس کی صحبت میں ایک گائے تھی، اس گائے کا پھر آگے بچہ پیدا ہوا، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا، جب وہ ٹکڑا مردے کو لگا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے زندہ ہو کے خود بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، پھر بتا کے پھر وہ فوت ہوا۔ تو دیکھو کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والی گائے، اس گائے کا پھر آگے بچہ، اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگے تو مرغا زندہ ہو جائے، تو غوث پاک کا ہاتھ لگنے سے مرغی زندہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ کہانی اگر ہم بغیر حوالہ دیے سنائیں اور کہے کہ ایک گائے ہے، گائے مردہ جو ہے وہ مردہ پڑا ہے، فوت ہو گیا، 40 سال ہو گئے فوت ہوئے، اور یہ بھی باقاعدہ تفسیر میں ہے 40 سال بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈتے رہے، 40 سال کے بعد جا کے گائے ملی۔ ہم کہتے 1 2 3 دن اس کو مرے ہوئے نہیں ہوئے تھے، 40 سال گزر چکے تھے۔ ایسے مردے کو اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والی گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے، تو جو ابھی تازہ مرغی کھائی گئی ہے اس کی ہڈیوں پہ غوث پاک ہاتھ پھیرے تو وہ زندہ ہوگی۔ یہ وہ کہانی جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، رب ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو حدیث میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو بیچ میں گائے کا وسیلہ رکھا، حالانکہ اللہ اس مردے کو زندہ خود بھی کر سکتا تھا، یہ جو گائے کا وسیلہ رکھا تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے ولی کی صحبت میں گائے رہے تو اس گائے کے اندر یہ کمال آ جاتا ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتی ہے، وہ اس کا گوشت مردے کو لگے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ نے میرے ولیوں کو پھر کمال کتنا عطا فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس باقاعدہ سورت کے جس کا رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت اور سورت فاتحہ کے بعد تقریباً 2.5 پاروں کی یہ سورت جس کا نام ہی اس گائے کے نام پہ رکھا، تو اللہ نے بتایا ولی تو ولی رہے، میرے ولی کی صحبت میں گائے رہے تو اللہ اسے بھی بے مثل بنا دیتا ہے، بے مثل بنا دیتا ہے۔ تو سوچو کہ پھر ولی کا مقام کتنا ہوگا۔